آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ صدقہ فطر ایک فرد کا کتنا ہے، کن کن کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کیا چھوٹے بچوں پہ بھی صدقہ فطر ہے، یا جو بزرگ ہیں جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ان پہ بھی صدقہ فطر ہے، اور پھر یہ کہ صدقہ فطر ہم کس کس کو دے سکتے ہیں، کیا اگر کوئی اپنی بہن کو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہوگا، یا اسی طرح اگر کوئی اپنے بھائی کو صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ ادا ہوگا، یا کوئی اپنے ماں باپ کو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو کیا صدقہ فطر اس کا ادا ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو دیکھیں، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات کا بھی باعث بنے۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ صدقہ فطر مقرر کیوں کیا گیا ہے، اور اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کو کیا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کے دوران جو لغو باتیں ہیں، فضول کام ہیں، ان سے روزوں کی طہارت کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ غریب اور مستحق مسلمانوں کی خوراک کا باعث بنے، جبکہ دوسری حدیث میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ اب یہ بات کہ ایک شخص کا صدقہ فطر کتنا ہے، ایک شخص کا صدقہ فطر اس سال میں جو اعلان ہوئے ہیں، کراچی میں مفتی منیب الرحمان نے 240 روپے فی فرد اعلان کیا ہے، لاہور میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی نے 220 روپے اعلان کیا ہے۔ اصل میں ہے کتنا؟ اصل میں شریعت کی طرف سے جو حکم ہے، گندم کی شکل میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نصف سا ہے، جو کہ تقریباً 2 کلو بنتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا ایک شخص کا صدقہ فطر ہے۔ اگر تو آپ گندم دے رہے ہیں تو فی فرد 2 کلو کے حساب سے نکال دیں، اگر آپ آٹا کسی کو دے رہے ہیں صدقہ فطر تو 2 کلو آٹا فی فرد کے حساب سے آٹا نکال دیں۔ لیکن اگر آپ نقد پیسے دے رہے ہیں تو آپ کلو آٹے کی قیمت پوچھ لیں، جو قیمت ہے 2 کلو آپ اس حساب سے وہ قیمت ادا کر دیں۔ تو ہمارے علاقے میں آٹے کی قیمت 100 روپیہ فی کلو ہے، لہذا ہمارے یہاں 200 روپیہ فی فرد بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا فطرانہ بالکل ادا ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ بچوں کا فطرانہ یا بوڑھوں کا فطرانہ کیا سب کا ادا کرنا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ فطرانے کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ میں ہے کہ جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس طرح فطرانے میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، یعنی 1 دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا صدقہ فطر جو گھر کا سرپرست ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے تو ان کا بھی صدقہ فطر بالکل ادا کرنا پڑے گا، لیکن ان کا صدقہ فطر ان کے خود اپنے اوپر ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو خود صدقہ فطر ادا کریں، ان کی طرف سے ان کے کسی بیٹے پہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے تو اب ان کا صدقہ فطر بھی باپ پہ لازم نہیں ہے، اگرچہ وہ باپ کے ماتحت ہیں۔ ہاں، اگر باپ ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ادا نہ کیا تو ان کی وجہ سے باپ مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ اب یہ بات کہ کیا میں صدقہ فطر اپنی بہن یا بھائی کو یا ماں باپ کو دے سکتا ہوں، تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی بہن غریب ہے یعنی مستحق ہے، غریب سے مراد مستحق ہے کہ وہ اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، تو بالکل آپ دے سکتے ہیں، بلکہ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ زیادہ حقدار ہے آپ کی بہن سب سے پہلے، کیونکہ آپ کا رشتہ ہے، بہت زیادہ رشتے ہیں، اسلام کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، آپ سب سے پہلے اپنی بہن کو دیں اگر وہ مستحق ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بھائی ہے وہ سب سے پہلے حقدار ہے آپ کے مال کا، کہ اگر وہ حقدار ہے تو آپ اپنے بھائی کو صدقہ فطر بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ پہلے اس کو دیں بعد میں کسی اور کو دیں۔ رہی یہ بات کہ ماں باپ کو صدقہ فطر، تو میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ ایسا شخص اگر آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا میں ماں باپ کو صدقہ فطر دے سکتا ہوں کہ نہیں، تو اس کو یہ سوال کرنے سے پہلے تو شرم آنی چاہیے کہ اس کے ماں باپ پہ یہ نوبت کیوں آئی کہ اس کا کوئی بیٹا صاحب نصاب بن گیا، یعنی اتنا مال ہے کہ اس صاحب نصاب ہو گیا، اللہ کی طرف سے اتنا مال دیا گیا کہ اب اس پہ صدقہ فطر دینا واجب ہو گیا۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے اس کے ماں باپ اس قابل ہیں کہ وہ صدقہ فطر کھائیں، یعنی کیا یہ اپنے ماں باپ کو نہیں مال دیتا؟
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری نیک کمائیاں ہیں، اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی اولاد کا مال ماں باپ کا بالکل حق ہے کہ وہ اس میں سے کھائیں۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا میں ماں باپ کو زکوٰۃ دوں یا ماں باپ کو فطرانہ دوں؟ بھائی آپ ماں باپ کو ویسے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ زکوٰۃ فطرانہ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کو دوں؟ تو یہ ایسی بات دکھ کی بات ہے اگر کوئی کرے۔ تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تمام اخراجات اٹھائے، اور اس طریقے سے اٹھائے، بلکہ اس سے بھی اچھے طریقے سے، کہ جس طرح جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے اخراجات اٹھایا کرتے تھے، کہ ایک اکیلا باپ ساری اولاد کو پال رہا ہوتا ہے، اور کئی بیٹے ہونے کے بعد پھر باپ کو اکیلے نہیں پال سکتے۔ تو یہ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں، چونکہ یہ موضوع نہیں اس لیے میں زیادہ گفتگو لمبی نہیں کروں گا، بس اتنا گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی جیب اس طرح بھر کے رکھیں کہ جب آپ بچے تھے تو ماں باپ آپ سے پوچھتے نہیں تھے، آپ کے پوچھے اور مانگے بغیر ہر موقع کی مناسبت سے آپ کی ضروریات کو اپنی ضرورت سے پہلے پورا کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے پہلے ضرور پورا کریں کہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ضرور دعائے مغفرت کریں۔ اللہ پاک ان پہ ویسا رحم فرمائے جب ہم بچے تھے تو وہ ہم پہ رحم فرمایا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔